یہ جو آج کل اپنے آپ کو بناسپتی حنفی ہیں نا، ان کو امام ابو حنیفہ کا سیاسی مسلک ہی پتہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد۔ امام حسین کی جو اتنا بڑا یہ شہادت ہوئی خاندان کے ساتھ، ان کا مشن کیا تھا؟ وہ اپنے سیاسی اغراض اور مقاصد، مفادات ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پورے کرتے ہیں۔ بائی ہک اور بائی کروک ہم اسلحے کے زور پہ ہم بھی جو ہے وہ نظام کو بدلیں گے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انعامات حاصل ہوں گے یا رسول کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی خام خیالی میں مبتلا ہے۔ منصور کی بیعت جبری تھی، جبری بیعت باطل اور کالعدم ہے، اس کی اسلام میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ آج کے مولوی کو کوئی وزیر اعظم طلب کر لے تو پھر رو رو کے دعائیں بھی مانگی جاتی ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی غلامی کا پٹا ڈالے اور اس کے بعد اس رعایا پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ ہے اور یقیناً ہر کوئی مجھ سے یہی سوال کرتا نظر آ رہا ہے کہ فیضان بھائی، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو مقصد تھا یا جس پرپس کے لیے انہوں نے شہادت دی، اس حوالے سے کچھ مستند بات ہم تک پہنچائیں، کچھ کتابیں ایسی لکھی ہوں یا کوئی ایسی ڈسکشن ہو جائے کہ جس میں ہمیں پتہ لگے کہ امام حسین کا جو نکلنا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ کیونکہ امام حسین جیسی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی، نواسۂ رسول، وہ صرف ایک شخص کی مخالفت میں ہی اتنا بڑا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی پورا مقصد تھا، کوئی ویژن تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے اٹھایا کہ اپنے خاندان کے ساتھ وہ قربانی دے کے جو اعلیٰ مقام ہے جس کو اسلام نے شہادت کہا اس تک پہنچ گئے۔ تو میں نے یہ پرومس کیا تھا آپ میں سے لوگوں میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ ہم اس پہ پوری کی پوری ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائیں گے اور کوشش کریں گے کہ مستند جو ہمارے اہل سنت کے یہاں جو بھی علماء گزرے ہیں قرآن، حدیث یا مستند تاریخی روایات سے، ہم آپ تک جو ہے وہ اس کا جو امام حسین کا جو مشن تھا وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش خدمت کریں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج اس میں میرے بڑے ہی پیارے اور پرانے دوست، اب تو کافی تعلق پرانا ہو چکا ہے ان سے، مفتی عبدالرحمن ستی صاحب موجود ہیں، اور میں ان کا شکریہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں نے کسی بھی ٹاپک پہ انہیں ایک دفعہ کال کی تو وہ وقت جب بھی مانگا تو وہ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ مفتی صاحب ویلکم سر۔ مفتی صاحب، میں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ امام حسین جیسی پرسنالٹی اور اتنا بڑا یہ جو ثانیہ ہوا کربلا کا، تو ہمارے یہاں تو ایک طبقہ ہر سال اس پہ وہ ماتم کرتا پیٹتے ہوئے نظر آئے گا، اور ایک طبقہ جو ہے جو ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ عظیم شہادت تھی، عظیم شہادت تھی، بس یہی بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اس کا جو اصل معاملہ ہے کربلا کا، یہ جو واقعہ ہوا یا امام حسین کی جو اتنا بڑا یہ شہادت ہوئی خاندان کے ساتھ، ان کا مشن کیا تھا، اس کے پیچھے کیا ویژن تھا ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان بھائی، جزاک اللہ، آپ نے اس حساس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو بہرحال آپ کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے لیے ایک تفصیلی گفتگو درکار ہے۔ مختصر پیرائے میں اس کو سمجھانا خاصا مشکل ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان غم گساروں میں بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو اس مقصد عظیم کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان قربان کی بلکہ اپنے بچے تک، کنبے کے بچے تک کٹوا دیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اگر عزیز ہوتی اپنے مقصد اور نظریے سے زیادہ، تو کبھی بھی وہ اپنی جان قربان نہ کرتے۔ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے بتلا دیا کہ جس مقصد کے لیے میں جان دے رہا ہوں وہ مقصد میری جان سے عزیز تر ہے۔ لہٰذا آج کوئی بھی شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقصد عظیم سے صرف نظر کر کے صرف ان کی ذات سے عقیدت و محبت کی وجہ سے ہر سال غم کا اظہار کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی انعامات حاصل ہوں گے یا رسول کی نگاہ سے، اس میں رسول کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی خام خیالی میں مبتلا ہے۔ تو بغیر
اس مقصد اور نظریے کو سمجھے ہوئے اس پر جد و جہد کیے بغیر صرف ان کی ذات اور ذات کے ساتھ عقیدت و محبت کی وجہ سے اگر کوئی اپنے غم کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ داد حاصل کر سکے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ ویسے بھی دنیا کا ایک اصول ہے کہ کوئی کسی کی بھی مظلومانہ شہادت ہو تو جو اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں یا اس خاندان کے ساتھ جو عقیدت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ غم کا اظہار کرتے ہیں، یہ ایک فطری بات ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس سے زیادہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقصد عظیم کیا تھا؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد عظیم یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار کا حصول چاہتے تھے، خلافت کا منصب چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی، ان کے خاندان کی بلند اخلاقی سیرت کو پڑھا ہے تو وہ کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ویسے بھی اگر 50 سال کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت سے لے کر حضرت معاویہ کے عہد خلافت تک یہ 50 برس اس بات پر گواہ ہیں کہ کبھی بھی خاندان نبوت نے، اہل بیت نے حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے مسلمانوں کے درمیان کچھ تو خون نہیں کیا اور نہ ان کا یہ کوئی ایسا مسلک رہا ہے۔ اور دیکھیے اگر اقتدار کے حصول کے لیے جنگ لڑتے تو حضور کے بعد لڑتے، پھر یہ کہ حضرت حسن نے تو خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کی، تو اس سے پتہ چلا کہ اقتدار کی خاطر مسلمانوں کے درمیان کچھ تو خون کرنا یہ اہل بیت کا کبھی بھی مسلک نہیں رہا، خاندان نبوت کا۔ پھر کچھ لوگوں نے یزید کے کردار پر بحث کی اور اس کو اتنا بدنما بنا کر پیش کیا جس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، صرف عوام میں نہیں خواص میں بھی، شاید کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک بد کردار شخص برسر اقتدار آ گیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے عہد حکومت میں بھی عدالتوں میں اسلامی نظام قائم تھا، شرعی فیصلے ہوتے تھے، قرآن و سنت کی یہ کہ بالادستی قائم تھی اور لوگوں نے اپنا دین تو نہیں بدلا تھا، وہی قرآن کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، رسول کو ماننے والے تھے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب بصیرت اور صاحب علم، صاحب تقوی، ایک تجربہ کار آدمی اور جو علم کی، شریعت کی باریکیوں سے واقف ہے، وہ صرف ایک شخصی معاملے کی بنیاد پر، یعنی ایک بد کردار شخص کے برسر اقتدار آنے کے اوپر وہ اتنا بے صبرا ہو جائے اور وہ اپنی یہ کہ جان تک قربان کر دیں، اپنے بچوں کو کٹوا دیں، پھر یہ کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ تو خون ہو جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج یہ محض کسی شخصی معاملے کی وجہ سے بھی نہیں تھا۔ اصل کیا ان کا مقصد تھا، کیا نظریہ تھا، کیا سوچ تھی، اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ در حقیقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دور رس نگاہیں وہ اس بات کو بھانپ چکی تھی کہ مستقبل میں اسلامی ریاست کی جو روح ہے، اس کا جو مزاج ہے، اس کا جو مقصد ہے، جو نظریہ ہے، اور اسلامی دستور کے جو بنیادی اہم ترین اصول ہیں، اس کے اندر تبدیلی کے کوئی بڑے آثار ان کو دکھائی دے رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اسلامی ریاست کی روح، اس کے مزاج، اس کے مقصد اور نظریے کا تغیر تھا کیا؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے غیر مطالعے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وجہ سے خروج کیا وہ اسلامی ریاست کی روح، اس کے مزاج، اس کے مقصد اور نظریے کا تغیر تھا اور اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں کی تبدیلی تھی۔ اب اسلامی ریاست کا مزاج کیا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی روح کیا تھی، اس کا یہ کہ مقصد کیا تھا، اس کا نظریہ کیا تھا۔ اور آپ نے یہ جو ورڈ ایڈ کیا معزز مصعب کے کچھ اصولوں کی تبدیلی بھی ہوئی، اس پہ بھی روشنی ڈالیے، اس پر میں آگے چل کے ہماری آڈینس جو ہے، جو ہمیں سن رہی ہے، وہ کمپلیٹ اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے کہ اشکال نہ رہے ان کے دل میں کوئی۔ انشاءاللہ اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا مزاج اور اس کی روح کیا ہے۔ اسلامی ریاست میں صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عملی رویے سے اس اعتقاد اور یقین کا پورا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے کہ یہ ملک خدا کا ہے، یہ رعیت خدا کی ہے اور یہ حکومت
رعایا کی مالک نہیں ہے اور نہ ہی رعایا حکومت کی محکوم اور غلام ہے، بلکہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی غلامی کا پٹا ڈالے اور اس کے بعد اس رعایا پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے. تو یہ رعایا یہ حکومت کی محکوم اور غلام نہیں ہوتی. کمال ہے. لیکن یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ایک رفتہ رفتہ دور ملوکیت کا آغاز ہوا ہے، وہاں خدا کی بادشاہت کا تصور پھر یہ کہ ایک زبانی حد تک رہ گیا. ان بادشاہوں نے عملاً اپنے رویے سے یہ ثابت کیا، اور دفتر تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ وہ رعایا کی جان، ان کی مال، ان کی عزت اور آبرو کے مالک بن کے بیٹھ گئے. وہ ملک کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وہ بیت المال کو اپنی ذاتی ملک سمجھ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق اس کے اندر آزادانہ تصرفات کرتے تھے. بڑے بڑے محل بننا، بڑے بڑے شاہی مال، یعنی کیسر و کسرا کے رنگ ڈھنگ انہوں نے اختیار کر لیے. عیش و عشرت آ گئی، اور یہ کہ عدل کی جگہ ظلم نے لے لی، تقوی کی جگہ فسق و فجور نے لے لی. بہرحال اگر اس بادشاہت کے زمانے میں جو موروثی اور خاندانی ایک سلسلہ رہا، پھر ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا کہ پھر وہ ختم نہیں ہو سکا. جی وہی آگے بنو عباس اور پھر سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی ایک ہی خاندان، ہاں ایک ہی خاندان عثمانی سلاطین تھے، یہاں تک کہ 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. وہ یہ کہ پھر وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، وہ رک نہیں پایا. بہرحال سب سے پہلے اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج کو بدلا گیا کہ وہاں تصور یہ تھا کہ یہ ملک خدا کا ہے. موروثی اور خاندانی اور بادشاہتی نظام میں ان بادشاہوں نے ملک کو اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا. پھر اسی طرح اسلامی ریاست کی روح تقوی، پرہیزگاری، خدا ترسی کی روح ہوتی. اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ خود ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ حکومت کے جتنے عمال ہوتے ہیں، جو ان کے قاضی ہوتے ہیں، جو ان کے جرنیل ہوتے ہیں، وہ سارے اس روح سے سرشار ہوتے ہیں. لیکن جب سے یہ بادشاہت قائم ہوئی، یہ موروثی اور خاندانی نظام، پھر یہ کہ انہوں نے کیسر و کسرا کے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے اور انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی، وہ جو روح تقویٰ تھی وہ ریاست کے مزاج سے نکلتی چلی گئی. اور انہوں نے پھر یہ کہ ریاست کے اندر بہت ساری بدعنوانیاں خود پھیلائی ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں تھی، اور جو نقطہ انحراف تھا کہ حضرت حسین یہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ موروثیت کا ایک باب کھلنے لگا ہے. خلافت راشدہ میں اسلامی ریاست جن اصولوں کے اوپر قائم تھی، اب وہاں سے سفر طے ہونا شروع ہو گیا ہے ایک اور راستے کے اوپر، یعنی ملوکیت کی طرف، کیسر و کسرا کی طرف. اس چیز کو روکنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان بلکہ اپنے کنبے کے بچے تک کٹوانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف. تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اسلامی ریاست کی روح، اس کے مزاج اور اس کے مقصد اور نظریے کا تغیر نہیں تھا، بلکہ اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں کو بدلا گیا ہے جو انہیں صاف نظر آتا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ جو اسلامی دستور کے اہم ترین اصولوں کو بدلا گیا، ان میں سب سے پہلا اصول کیا تھا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے؟ وہ تھا انتخاب خلیفہ کا طریقہ کار. خلیفہ کا انتخاب کیسے ہونا، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلامی دستور کی سنگ بنیاد اس بات پر قائم تھی، سنگ بنیاد کہ خلیفہ کوئی شخص بھی اپنی ذاتی کوشش سے اقتدار کو حاصل نہ کرے. اگر کوئی اقتدار اور منصب چاہتا ہے، منصب اس کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ ارباب حل و عقد، شورا، جس میں صاحب علم، صاحب تقوی، ریاستی امور سے باخبر، یعنی ریاست کو چلانے کی جن کے اندر صلاحیت ہے، ایسے لوگ بیٹھ کے آزادانہ رائے سے، باہمی مشورے سے وہ خلیفہ کا انتخاب کریں. اور جو ہی یزید پر سر اقتدار آیا، اسلامی دستور کی یہ جو سنگ بنیاد تھی یہ ختم ہو گئی. اس کی جگہ موروثی اور خاندانی بادشاہتوں کا سلسلہ، اچھا، اور یہی آگے چلتا رہا پھر اسی طرز پہ. ہاں ایسا ہی بالکل خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک یہی نظام قائم رہا. پہلے تو یہ ہوتا تھا خلافت راشدہ کے دور میں کہ بیعت کے نتیجے میں کسی کو اقتدار تک رسائی ہوتی تھی. بالکل، بیعت سبب تھی اقتدار کے لیے. بالکل. جو ہی موروثی نظام کا آغاز ہو، اب اقتدار کے نتیجے میں بیعت ہونے لگی. یعنی وہ پہلے اقتدار میں آتے تھے
اس کے بعد لوگوں سے جبری بیعت. یہ آج آپ نے ایسا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ کسی عالم سے میں نے اس باریک بینی کے ساتھ اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہوئے نہیں سنا. تو خلافت راشدہ اور اس میں یہ بہت بنیادی یہ بہت یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سنگ بنیاد ہے کہ جس کو ختم کیا گیا تھا. سنگ بنیاد. یہی وجہ ہے کہ جس وقت خلیفہ منصور کے خلاف نفس زکیہ کی تحریک اٹھی تو امام مالک سے مدینے میں فتویٰ لیا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ ہم منصور کی بیعت تو کر چکے ہیں, نفس زکیہ بھی مدعی خلافت ہیں, وہ بھی خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو کیا ہم منصور کی بیعت کو توڑ کر ایک دوسرے مدعی خلیفہ یعنی نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں؟ امام مالک نے مدینے میں بیٹھ کر وہ تاریخی فتویٰ دیا, اور امام مالک نے کہا رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کہ منصور کی بیعت جبری تھی. اچھا, جبری بیعت باطل اور کالعدم ہے, اس کے اسلام میں کوئی اصلیت نہیں ہے, لہذا تمہیں چاہیے کہ تم نفس زکیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اچھا, امام مالک نے جب یہ فتویٰ دیا, امام مالک کو گرفتار کیا گیا, ان کو کوڑے مارے گئے اس بات کے اوپر کہ جبری بیعت کالعدم ہے. حکومت نے ان کو اس پہ کوڑے مارے, ان کو گرفتار کیا, ان کو کوڑے مارے اس بات کے اوپر. انہوں نے کہا جبری, کیونکہ یہ بادشاہ تو جبری بیعت لیتے تھے لوگوں سے, کیونکہ اقتدار کے نتیجے میں یہ بیعت لیتے تھے. تو بہرحال یہ پہلی تبدیلی تھی اسلامی دستور کی سنگ بنیاد کی. اب نمبر 2, اسلامی دستور کا دوسرا اہم ترین اصول تھا شورائی نظام, کہ حکومت مشورے سے چلائی جائے گی. حکمران مطلق العنان نہیں ہے, جو چاہے مرضی قانون سازی کرے, جو چاہے مرضی فیصلہ کرے, جیسا کہ ملوکیت اور بادشاہت کے زمانے میں ہوتا ہے. تو حضرت اس پہ ہمارے یہاں بہت سے تحریکی ساتھی تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خلیفہ کو 100% اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے. بہت سے ساتھی, اگرچہ خلیفہ کو اسلام نے اختیار دیا ہے, لیکن خلیفہ کو پابند بھی کیا ہے کہ وہ شورا سے مشورہ کرے. زبردست. تاکہ اس کے سامنے جس چیز پر وہ رائے لے رہا ہے, جس معاملے پر سارے پہلو اس کے سامنے ہیں, اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ شورا سے مشورہ کرے. ٹھیک ہے, اس خلافت راشدہ کے دور میں خلفاء کی اپنی اپنی شورا ہوتی تھی. اور بخاری میں آتا ہے کہ تمام کی شورا, وہ شورا کیسی تھی, وہ اہل علم پر مشتمل شورا ہوتی, اپنے خاندان کی نہیں تھی. نہیں, نہ اپنے خاندان کی تھی, اور نہ ایسے چاپلوس ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں, چاپلوس ٹائپ لوگ, اور کیا کہتے ہیں اس کو, خوشامد کرنے والے ہوتے ہیں, اور اپنے گورنر ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر مشتمل نہیں, بلکہ اہل علم کے اوپر مشتمل ہوتی تھی. تو بہرحال یہ کہ اس میں ہر شخص آزادانہ بنیاد پہ اپنی رائے دیتا تھا. ٹھیک. جو ہی یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو دور ملوکیت کا آغاز ہوا ہے, جہاں سے گاڑی ٹریک سے اتری ہے, اب یہ کہ شورا کی جگہ شخصی استبداد نے لے لی تھی. شورا کی جگہ شخصی استبداد نے لے لی. اور پھر یہ بادشاہوں کی بھی ایک شورا ہوتی تھی, لیکن وہ کون ہوتے تھے؟ میں یہی سوال کرنے لگا تھا آپ سے, شورا تو ان کی بھی ملتی ہے. بادشاہوں کی شورا شاہی خاندان کے لوگ ہوتے تھے. بادشاہوں کی شورا ان کے اپنے درباری ہوتے تھے, اپنی خوشامد کرنے والے لوگ ہوتے تھے, ان کے اپنے قائدین, اور کیا کہتے ہیں اس کو, ان کے اپنے گورنر ہوتے تھے. ظاہر بات ہے کہ وہ خوشامد کرنے کے لیے مشورہ دیں گے کہ جو بادشاہ کے حق میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا اہم ترین اسلامی دستور کا اصول تھا شورائی نظام. اس کو بدل دیا گیا, اور اس کی جگہ یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو, شخصی اور استبدادی حکومت قائم ہو گئی. اسلامی دستور کا جو تیسرا اہم ترین اصول عہد ملوکیت پہ بدلا گیا, وہ تھا آزادی اظہار رائے کا خاتمہ. اسلام تو یہ کہتا ہے, اسلامی ریاست میں ہر شخص کو مکمل طور پر اپنی رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے, مکمل طور کے اوپر, چاہے وہ عام پبلک میں عام سا بندہ ہو, عام آدمی ہو, اسے بھی اپنی رائے, وہ اگر خلیفہ وقت کو اپنی رائے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. ٹھیک, عام آدمی. اس کے لیے شرط ہونا لازمی نہیں ہے کہ تم شورا میں شامل, نہ, کوئی ایسی شرط, ہر شخص کو. اسی لیے اسلام نے قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صرف مسلمان کا حق نہیں بلکہ مسلمان پر فرض قرار دیے کہ وہ حاکم وقت کے سامنے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دے. ویسے بھی اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں, وہ ہر غلط بات پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں, برملا طور پر حق بات کا اظہار کر سکیں. خلافت راشدہ کے دور میں نہ صرف یہ کہ یہ اصول محفوظ تھا, بلکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا, یعنی خلیفہ وقت کو ٹوکتا, تو خلیفہ وقت اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا, اچھا, اس کی ہمت افزائی کرتا تھا.
لیکن یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس میں تو حضرت گردن ہی کٹوا دی. عہد ملوکیت کا جو آغاز ہوا اس میں ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے, اللہ, زبانیں بند کر دی گئی. اب اصول یہ ہوگا کہ منہ کھولنا ہے تو بادشاہ کی تعریف میں کھولو, نہیں تو اپنی زبانیں بند رکھو. میں اس پر آپ کو واقعہ سناتا ہوں. سن 75 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے ممبر رسول پر بیٹھ کے مدینۃ المنورہ میں یہ بات کی, اگر آج کے بعد مجھے کسی نے کہا نا کہ اتق اللہ, کہ اللہ سے ڈرو, میں ادھر ہی اس کی گردن مار دوں گا. اللہ اکبر. یعنی ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے, زبانیں بند کر دی گئی اس موروثی اور خاندانی اور اس بادشاہتی نظام کے اندر. یہ تو ایک جبر اور گھٹن جبری, اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جبری حکومت تھی, یہ جبری طور پر لوگوں سے اپنی بیعت لیتے تھے. تو آزادی اظہار رائے کا خاتمہ ہو گیا تھا. اب اس کے بعد تیسرا اسلامی دستور کا جو چوتھا اسلامی دستور کا اہم ترین اصول تھا وہ تھا خلق خدا کے سامنے جواب دی. حکومت جو ہوتی تھی اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم نے صرف خدا کے سامنے جواب دہی نہیں, ہم نے پبلک کے سامنے بھی جواب دہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو جواب دینا ہے. اسی لیے خلفائے راشدین کے لیے دن کا چین اور رات کا آرام ختم ہو گیا. لیکن بادشاہی دور میں خلق خدا کے سامنے جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا. بادشاہ جو چاہتا کرتا تھا, اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مجھ سے رعایا پوچھے گی. اسلامی دستور کے جس 5ویں اصول کو بدلا گیا اور انتہائی اہم ہے, یعنی قانون کی بالا تری کا خاتمہ ہو گیا تھا. قانون کی بالا تری. اچھا, اسلام جس بنیاد پر ریاست کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ قانون شریعت سب کے لیے یکساں, چاہے وہ عوام ہو یا حکمران ہو. ہاں, امیر ہو, غریب ہو, حکومت ہو, رعایا ہو, سب قانون کے تابع ہونے چاہیے. قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. خلافت راشدہ کے دور میں اس اصول پر بڑی پابندی سے عمل کیا جاتا تھا. اگر آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر قاضی کوئی عدالت خلیفہ وقت کو طلب کرنا چاہے تو اسے طلب کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, حضرت علی کے خلاف فیصلہ بھی کیا قاضی, ملتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال یہ کہ جو ہی یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو دور ملوکیت کا آغاز ہوا, اب بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ رہی. وہ اپنے سیاسی اغراض اور مقاصد, مفادات ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے. قانون نافذ بھی تھا تو عوام پر تھا, رعایا پر تھا, بادشاہ اس سے بالا تر ہوتے تھے. اچھا, مطلب بس وہ عام پبلک کے لیے شریعت تھی, لیکن اپنے وہ جو چاہیں کرنا چاہیں اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. تو بہرحال یہ کہ قانون کی بالا تری کا خاتمہ ہو گیا تھا. نمبر 6, عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا تھا عہد ملوکیت میں. ٹھیک. اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں سے تھا کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. عدلیہ اتنی خود مختار ہونی چاہیے, اگر وہ خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ کرنا چاہے تو فیصلہ کر سکے, اتنی آزاد ہونی چاہیے. لیکن خلاف کیا کہتے ہیں, دور ملوکیت میں عدالتیں آزاد نہ رہی, جس کی وجہ سے علماء منصب قضا کو قبول نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے, یہ آج میں اکثر ہمارے ساتھی ابھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرے سے آؤٹ ہی ہیں معاویہ بھائی, تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو بعض علماء جو ہیں بڑے بڑے اپنے وقت کے, وہ ان بادشاہوں کے پاس تاریخ میں جاتا ہے کہ جانا پسند نہیں کرتے تھے. وہ یہ وجہ تھی کہ جو آج آپ نے بتائی کہ مناظر احسن گیلانی نے جو امام ابو حنیفہ کی سیاسی نظریات پر کتاب لکھی, انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ کا سیاسی مسلک یہ تھا حکمرانوں سے ترک موالات. اچھا, یعنی دوستی کو چھوڑ دینا, یہ امام ابو حنیفہ کا سیاسی مسلک تھا. آج کے مولوی کو کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, حکمران طلب کر لے تو پھر رو رو کے دعائیں بھی مانگی جاتی ہے, سارا کچھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا, ٹھیک ہے. پھر تو خوش آمدوں کے پتہ نہیں کیا کیا پل بنائے جاتے ہیں, ان کے تعریفوں کی بڑی بڑی وہ لمبی بڑی پھر بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں. تو بہرحال امام ابو حنیفہ کا سیاسی مسلک ترک موالات کا تھا. یہ جو آج کل اپنے آپ کو بناسپتی حنفی ہیں نا, ان کو امام ابو حنیفہ کا سیاسی مسلک ہی پتہ نہیں ہے, ان کا حکمرانوں سے ترک موالات سیاسی مسلک تھا. نمبر 7, عہد ملوکیت میں بیت المال کی امانت کا تصور ختم ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اس لیے کہ خلافت راشدہ کے دور میں بیت المال کو خدا کی اور خلق خدا کی امانت تصور کیا جاتا تھا. لیکن عہد ملوکیت میں بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملک سمجھتا تھا اور پھر اپنی خواہشات کے مطابق وہ اس کے اندر آزادانہ تصرف کرتا تھا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے,
سلمان فارسی سے پوچھا کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا کہ اگر مسلمانوں کی زمین سے 1 درہم بھی حق کے خلاف وصول کرے اور حق کے خلاف اسے صرف کرے تو یہ بادشاہ ہے نہ کہ خلیفہ ہے، یہ بادشاہ ہے نہ کہ خلیفہ۔ تو یہ وہ تبدیلی تھی، اسلامی دستور کے ساتھ بنیادی اہم اصولوں کو بدلا گیا، اسلامی ریاست کی روح، اس کے مزاج اور اس کے مقصد اور اس کے نظریے کا تغیر تھا، جو حضرت حسین رضی اللہ بھانپ تعالیٰ لیا عنہ تھا کی انہوں نے پہلے، دور رس نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ آثار ظاہر ہوں گے اور خلافت راشدہ کے ٹریک سے اسلامی ریاست اتر کے وہ ملوکیت کی طرف چلی جائے گی اور کیسر و کسرا کے سے رنگ ڈھنگ لوگ اختیار کر لیں گے۔ اس مقصد کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا بھی تھا ایک موقع پہ، جب ان سے کہا گیا نا یزید کی بیعت کرو، تو انہوں نے کہا کیا کرنے لگے ہو، کیسر و کسرا کی سنت زندہ کرنے لگے ہو، اچھا کہ باپ کے بعد بیٹا آ جائے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پر تنقید کی، کہا کہ نہیں، اس معاملے کو شورا کے حوالے کیا، شورا خلیفہ کا انتخاب کرے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ وہ اصل چیز تھی جو ہمارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ہمیں سیدنا حسین کے اس نظریے اور اس مقصد کے حصول کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ ان کی ذات سے عقیدت و محبت کی بنیاد پر صرف کامیابی حاصل نہیں ہوگی، یہ چیز آج نظروں سے ہوگی۔ یہ بڑی ہی ایک حضرت آپ نے باریکیوں میں جا کے اس چیز کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ، اور آج آپ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہم سے شیئر کی جو میرا خیال ہے کہ ہمارے تحریکی بھائیوں کو بھی نہیں پتہ، جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں ان سے بھی یہ چیزیں اکثر اوجھل ہی ہوتی ہیں۔ خیر، میرا اکثر یہ گلہ رہتا ہے، میں اپنے ساتھیوں سے بھی حضرت یہ گلہ کرتا ہوں کہ جو بھی خلافت راشدہ کے طرز کے نظام حکومت پہ بات کرتے نظر آتے ہیں تو ان کے یہاں مطالعے کی کافی کمی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن حضرت یہاں پھر ایک سوال بہت اٹھتا ہے، اور ہم نے دنیا میں بھی دیکھا، ملک پاکستان میں بھی دیکھا کہ پھر امام حسین کے اس سٹیپ کو اٹھا کے تو کئی لوگ پھر اٹھ کے یہ کلمہ گو ہیں، چاہے فاسق ہے فاجر ہیں، لیکن حکمران یا پبلک کو پھر وہ ان کے خلاف کاروائیاں کرنے لگ پڑتے ہیں، اور کچھ ایسی تنظیمیں آتی ہیں جو کہتی ہیں بائی ہک اور بائی کرک ہم اسلحے کے زور پہ ہم بھی جو ہے وہ نظام کو بدلیں گے۔ تو اس سٹیپ سے تو امام حسین کے وہ پھر یہ استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک حساس مسئلہ ہے۔ ہم نے خروج کی بحث کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما یزید کے خلاف خروج کی، عبد الرحمن بن اشعث نے حجاج بن یوسف کے خلاف خروج کی، اہل مدینہ نے یزید کے خلاف خروج کیا، اسی طرح حسینی خاندان میں سے پھر زید بن علی نے بنو امیہ کے سلاطین کے خلاف خروج کی، پھر یہ کہ حسنی خاندان میں نفس زکیہ نے خلیفہ منصور کے خلاف خروج کی۔ ٹھیک، دیکھیں، خروج وہاں ہوتا ہے جہاں خلافت کا نظام قائم ہو، جہاں خلافت کا نظام قائم ہو، اور خروج حکمران کے خلاف ہوتا ہے، اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہوتا۔ اچھا، اسٹیٹ اور حکمران میں فرق کیا ہے؟ اسٹیٹ تو یہ کہ ایک پورا ایک سٹرکچر ہے، ایک پورا نظام ہے، حکمران تو اس نظام کو چلانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس گاڑی کو یعنی چلانے والا ہوتا ہے، تو ایک مکمل ایک نظام کا نام اسٹیٹ۔ ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اس دور میں اسٹیٹ اور حکومت الگ الگ نہیں تھی، کیونکہ نیشن اسٹیٹ بارڈرز کا معاملہ نہیں تھا، ایسا ہی ہے۔ اس دور میں اب اسٹیٹ چاہے نظام کوئی بھی ہو، اسٹیٹ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اسٹیٹ اور حکومت میں فرق ہے۔ تو جو خروج ہے نا وہ حکمران کے خلاف ہوتا ہے، اور وہاں ہوتا ہے جہاں خلافت کا نظام قائم، سمجھ آ گئی، اور اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہوتا، خروج حکمران کے خلاف ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی خلافت کا نظام بتمام و کمال موجود نہیں ہے پوری دنیا میں، لہذا یہاں خروج کی تو بحث ہی نہیں ہوگی۔ یہاں بحث یہ ہوگی کہ اثر نو منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر تبدیلی کی ضرورت ہے، سمجھ آ گئی، یہاں خروج کی بحث نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کو اس سے دلیل پکڑتا ہے کہ اور اسٹیٹ کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہے، اسے مسئلے کی باریکی اس کا علم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان وہ مسائل کی باریکی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس قسم کی تنظیموں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ یعنی غلط لوگوں کے ہاتھوں یوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے بھی، اور ہمیں ایک پرامن اور ایک منظم طریقے سے ہمیں
منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ حضرت ٹائم دینے کا، اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو آڈینس ہوگی وہ بھی کافی زیادہ فائدہ اٹھائے گی اس پوڈ کاسٹ سے. اور میں پھر ایک دفعہ حضرت یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جو امام حسین کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں امام حسین شیعہ سنی ڈیبیٹ میں جو ہے جو اصل ان کا مقصد تھا، جو اصل ان کا ویژن تھا، جو آج آپ نے بڑی ہی باریک بینی سے بیان کیا، وہ کہیں پس پردہ رہ گیا، اور ہم نے امام حسین کو اپنے فرقوں کی بحث میں کہیں نہ کہیں الجھا یعنی کے وہ رکھ دیا. مقصد عظیم جو ہے نا شیعہ سنی تنازع کی نظر ہوگی، نہ شیعہ ذاکر کو پتہ ہے، نہ ہمارے سنی خطبہ کی اس طرف نظر ہے. جی خطیبوں نے تو حضرت، اور ذاکروں نے، انہوں نے تو ویسے ہی بیڑا کر اہل سنت میں خطیبوں نے اور وہاں ذاکروں نے بیڑا کر کی. جزاک اللہ حضرت وقت دینے کا. اللہ رب العزت اس ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.